وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ویسے تو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشیں، ان کے فضائل، ان کے واقعات، اس کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن معروضی حالات کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن اور احادیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں، تو اس کے اوپر آج گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، پہلی بات آج کی گفتگو کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو۔ لہذا ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش، کوئی ابتلا، کوئی مصیبت ہم پر ڈالے اور پھر ہمیں صبر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کی دعا مانگنے کے اندر گویا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کو مانگنا ہے، وہ مت مانگو، عافیت مانگو۔ ہاں، اگر دشمن سے سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کیا تفصیل سے ہمیں بیان کرتا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ، اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا ہو جائے دشمن کے لشکر سے، کسی گروہ سے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ۔ اب یہ جو ثابت رہنا ہے، ڈٹنا ہے، یہ دونوں طرح ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، قدمی بھی ہوتا ہے، یعنی دل کے اعتبار سے بھی اب ڈٹنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اور پاؤں اور قدم کے اعتبار سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ادھر ہی جمنا ہے، یہ دونوں اعتبار سے۔ بلکہ پاؤں کے اعتبار سے جمنا اور ڈٹنا بھی تبھی ہوتا ہے جب دل ڈٹا ہوا ہو، جب دل کے اندر حوصلہ ہو، جب دل کے اندر قوت ہو، پھر پاؤں بھی جمتا ہے۔ اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر فوج کے پاؤں نہ جمے ہوئے ہوں تو پھر اسلحہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسلحے کی برتری، اسلحے کی بہتات اور کثرت وہ دشمن کا کچھ نہیں بگاڑتی، کیونکہ اسلحے کو تو جوانوں نے استعمال کرنا ہے، انسانوں نے استعمال کرنا ہے، اور ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، ان کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہے، کیونکہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے کیا اسلحے کے زور پر لڑیں گے۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو سبب ہے وہ دل کا جمنا ہے اور دل کا قوی ہونا ہے، اور حقیقی اسباب میں سے بھی جو ایک سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کی اگر مدد ہوتی ہے تو اللہ ابابیل سے ہاتھی مروا لیتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو پھر 52-57 ممالک اکٹھے ہو کر بھی ایک ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ کی مدد اصل بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی جو اسباب ہیں وہ دل کا جمنا ہے، اور اسی کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی دشمن سے فَاثْبُتُوا، تو پھر جمنا ہے۔ اور جمنے میں نے جیسے عرض کیا کہ دل کا جمنا بھی ہے اور پاؤں کا، قدم کا جمنا، کیونکہ اگر دل گھبرا جائے گا، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ یہ بھاگنے والا شخص صرف اپنی جان سے نہیں کھیلے گا، یہ پورے لشکر کی جان سے کھیلے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ الفرار من الزحف ارشاد فرمایا، میدان جنگ سے بھاگنا۔
کیونکہ جو ڈٹا ہوا ہے آگے بڑھ رہا ہے، وہ تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو بھاگ رہا ہے وہ پوری لشکر کی اور پوری ملت کی جان کو وہ ہتھیلی پر رکھ رہا ہے اور داؤ پر لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے بھاگنے سے اور پتہ نہیں کتنے بھاگیں گے، اور آگے بڑھنے سے، ڈٹنے سے وہ شہادتیں یا وہ پسپائی یا وہ نقصانات نہیں ہوتے جو بھاگنے سے اور پیٹھ دینے سے انسان کو، لشکروں کو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی، جیسے میں نے گفتگو میں شروع میں کہا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کیا کرو۔ اس کی ایک بہترین مثال سورہ نمل کے اندر ملکہ سبا کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے اطلاع دی کہ یہاں ایک ملک ہے جو ملک والوں کو بڑی فرمانی اللہ نے دی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ہی شرک میں مبتلا ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر اس ہدہد کے ذریعے سے بھجوایا اس ملکہ کے پاس، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، بندے کے پتر بن کر میرے پاس آ جاؤ، یہ تھا اس کا مضمون کا خلاصہ، واتونی مسلمین، تابع دار بن کر انسانوں کی طرح میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ ہمارے ماتحت ہو جاؤ، بس زیادہ بات نہیں کی، بس یہ ایک جملہ لکھا، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اب ملکہ سبا نے، بلقیس نام تھا، اس نے اپنے سپہ سالاروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ ہم کیا کریں، ہمیں تو دھمکی ملی ہے، اور دھمکی بھی کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، بڑی بھاری دھمکی ملی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو گورنروں نے کہا اور سپہ سالاروں نے کہا کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم لڑیں گے، آپ آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس وقت اس نے ایک بات کہی تھی جس کو قرآن نقل کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے رہنے والے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہی، یعنی عورت خاتون تھی، وہ خاتون ہو کر اس نے وہ بات سوچی جو ممالک کئی مہینے یا کئی سالوں کی جنگوں کے بعد سمجھتے ہیں۔ آپ جنگ عظیم اول لے لیں، دوم لے لیں، آخر اتنی جنگیں ہونے، اتنے اسلحہ جلانے، ایک دوسرے پر پھینکنے، اور انسانیت کو تہے تیغ یا موت کی نیند سلانے کے بعد کہاں مکی؟ میز پر آ کر بات ہوئی ہے، وہیں بات ختم ہوئی ہے۔ جتنا بھی آپ جھگڑا کر لیں، جتنا بھی آپ دودھ میں پانی ڈالتے جائیں، اس کو بڑھاتے جائیں، یعنی لسی والی مثال ہے نا جھگڑے کو بڑھانا، تو جتنا بھی آپ بڑھاوا دے لیں، آخر کار ٹیبل کے اوپر آپ نے بات کو طے کرنا۔ تو اس ملکہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، آخر جنگوں کے بعد اپنے علاقے برباد کروا لینے کے بعد بھی نتیجہ یہی۔ تو وہ تابع فرمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یعنی ہتھیار پھینک دیے۔ تو یہی تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم کے اس وقت جذبات یہ ہیں کہ اس نے شیطانی کی ہے، اس نے پہل کی ہے، غلط ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، اور پھر اس نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں اور ہماری مساجد پر اور نہتے عوام کے اوپر اس نے بم پھینکنے شروع کیے ہیں۔ اس کو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور عوام بھی تیار ہے، فوج بھی تیار ہے، اسلحہ بھی تیار ہے، ٹارگٹ اور نشانے بھی بالکل لیے ہوئے۔ بس کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، کچھ ممالک ہیں جو بیچ میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر سے بھی اسی زوردار طریقے سے ہو گیا تو پھر مسئلہ اور زیادہ بگڑنا ہے، اور بہت سارے نقصان کے بعد پھر ٹیبل پر بیٹھنا ہے، اس کو ابھی سے ٹیبل پر بیٹھ کر طے کیا جائے۔ تو
اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ تمنا نہیں کرنی، چاہنا نہیں ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو، ایسے اٹھ کر نہیں آنا، صبر کرنا ہے، لیکن جب مقابلہ ہو جائے، میدان سج جائے، دونوں گروہ آمنے سامنے آ جائیں، فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹنا ہے اور جمنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن کے گروہ سے، اس کے لشکر سے، فَاثْبُتُوا، تو ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب یہ جو پہلی بات ذکر کی ہے کہ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اگر میدان جنگ سے کوئی بھاگتا ہے اور پیٹھ دیتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی جان جائے گی، پورا لشکر تباہ و برباد ہوگا، اور جس ملک کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں وہ بھی سارا تباہ ہوگا۔ اس بات کو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ظاہری اسباب میں سے فوجی کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے، اس کے اندر جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جذبہ جیسے بھی پیدا کیا جائے، ملک کے لیے پیدا کیا جائے، روپے پیسے کی وجہ سے پیدا کیا جائے، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی بہرحال۔ لیکن ایک دوسرا سبب قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو غیر مسلمین نہیں سمجھتے، اللہ نے ہمیں وہ سبب دیا ہے، اور وہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو اس موقع پر تم لوگوں نے بکثرت یاد کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَاثْبُتُوا، ڈٹنا، اور ڈٹنے سے مراد بھی پاؤں کا ڈٹنا اور جمنا بھی ہے، اور دل کا ڈٹنا اور جمنا بھی ہے۔ یہ دل جو مضبوط اور قوی ہوگا یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا۔ جب مجاہد، جب مومن وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ کی یاد وہ طاقت ہے، وہ بجلی ہے جو مومن کے دل کو ایسے جما دے گی اور وہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گی۔ یہ نسخہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی ایک تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں کہ جو اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر۔ آپ بدر کا میدان یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی قدرت دکھائی، وہاں تو 300 اور 1000 کا مقابلہ تھا، یعنی 2/3 زیادہ تھا، اور انڈیا تو ہم سے 10 گنا بڑا ہے، 10 گنا بڑا ملک۔ ظاہری بات ہے 10 گنا اسباب زیادہ، فوج زیادہ، اسلحہ زیادہ، لیکن کیا 2 مرتبہ دھول نہیں چٹائی؟ اور کس نے چٹائی؟ اللہ کی مدد سے۔ یہ ضابطہ یاد رکھیں، ایمان والا ہمیشہ کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے، خود نہیں لیتا۔ اس لیے ہمیشہ کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، یہ اللہ نے کروایا تھا، وہ کسی کو بھی استعمال کر لے، وہ کسی کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے استعمال کر لے۔ ایک مرتبہ شاید 2000 کے اندر یا 2001 کے اندر بہت زیادہ حالات کشیدہ ہوئے تھے، جب افغانستان پر حملہ ہوا تو مدارس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جگہ جگہ مسائل شروع ہو گئے تھے۔ تو ہم اس وقت پڑھتے تھے تو ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا، کیا مدارس بند ہو جائیں گے، کیا مساجد پر اٹیک ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ہم بڑی پریشانی کی حالت میں نا طالب علم، ہم اپنے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، ان سے گزارش کی کہ جی یہ حالات ہیں، ان میں مسلمان تو گویا کہ ختم ہو رہے ہیں، ایک بڑے ملک کے اوپر حملہ ہو گیا اور یہاں جو حالات واقعات ہیں۔ تو اس وقت مولانا نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ اس نے دل بڑا مضبوط کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو، نہ اللہ کا دین مٹ سکتا ہے، نہ قرآن مٹ سکتا ہے۔ میں اور آپ مٹ سکتے ہیں
میں اور آپ ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس کا دین مٹ سکتا ہے نہ اس کا قرآن مٹ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ خود اپنے دین کا محافظ ہے۔ ہاں وہ مجھے استعمال کر لے، میرے خون کو استعمال کر لے، میرے سینے کو استعمال کر لے تو میری سعادت ہے، نہ قرآن ختم ہوگا نہ اللہ کا دین ختم ہوگا، میں اور آپ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا کبھی بھی اس کے اندر، اس فکر کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، ایسا وقت آیا ہے کہ بغداد کے اوپر تتاریوں کے حملے سے اور مسلمانوں کے قتل عام سے دریاؤں کا پانی سرخ بہا ہے، اور پھر مسلمانوں کے کتب خانے انہوں نے اٹھائے اور لا کر دریا برد کیے۔ وہ اتنے بڑے بڑے کتب خانے اور اتنے علمی خزانے تھے کہ دریاؤں کے اندر پل بن گئے، اور کئی دنوں تک بلکہ مہینوں تک ان دریاؤں کا پانی سیاہ رنگ کا ہو کر بہتا رہا۔ ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دنیا سمجھتی تھی کہ مسلمان ختم ہو گئے، لیکن نہ مسلمان ختم ہوئے، نہ قرآن ختم ہوا، نہ اللہ کا دین ختم ہوا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور کسی مرد قلندر نے ایک عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایٹمی طاقت ہے پاکستان بھی ہندوستان بھی، ٹھیک ہے تم ایٹم مارو گے پاکستان ختم ہو جائے، 53 ملک اور بھی ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، لیکن اگر ہندوستان ختم ہو گیا تو ہندوؤں کا اور کوئی ملک نہیں ہے، پھر صفحہ ہستی سے ہندو مٹ جائیں گے۔ تو اس لیے فثبتو، حوصلہ رکھیں، اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں، جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، قوت ہو، وہ ڈرا نہیں کرتے۔ مسلمان کٹ جانے کو، شہید ہو جانے کو ناکامی نہیں سمجھتا، اور بچ جانے کو یا کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لینے کو ہی کامیابی نہیں سمجھتا۔ مسلمان اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ اگر کٹ جانا، شہید ہو جانا ناکامی ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی کامیاب نہ کہلاتے۔ تو اس لیے پہلی بات فرمائی فثبتو، لیکن یہ ثبات قلبی تمہارے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو۔ قرآن میں متعدد جگہ نماز کا ذکر ہے، نماز اہم ترین عبادت، روزوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اور مختلف اوامر کا متعدد بار ذکر ہے، لیکن کسی حکم کے ساتھ اللہ نے کثیرہ کا لفظ نہیں لگایا، صرف اور صرف ذکر اللہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کثیرہ کا لفظ لگاتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، تھوڑا نہیں زیادہ۔ اور یہ چونکہ کرنے کا کام تھا زیادہ، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ اگر کوئی پاک صاف ہے، باوضو ہے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرے، اگر کوئی بے وضو ہے حتیٰ کہ بے غسلہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے وہ بھی وذکر اللہ کر سکتا ہے، کوئی چل رہا ہے اپنا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی میدان جہاد کے اندر ہے تو وذکر اللہ کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا آسان حکم ہے کہ ہر حالت میں ایک مسلمان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات کیا فرمائی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اور زیادہ آسانی کر دی، انہوں نے اس کی اللہ کے ذکر کی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر موقع کے حکم کو، اللہ کے امر کو پورا کر لینا ذکر اللہ ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں، آپ کا وضو کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ ہے۔ آپ مسجد سے سنت کے مطابق نکل رہے ہیں اور سنت کے مطابق راستے پر چل رہے ہیں، زبان خاموش ہے، آپ ذکر اللہ کے اندر داخل ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم کا سونا عبادت ہے۔ وہ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، وہ سو بھی اس لیے رہا ہے کہ میں جب اٹھوں گا علم کی خدمت کروں گا، تو اس کا سونا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ تو لہذا جب کوئی بندہ مومن اللہ کے کسی بھی حکم کو پورا کرتا ہے تو وذکر اللہ کے حکم کے اندر وہ داخل ہوتا ہے۔
تو حقیقی سبب فثبتو کو کرنے کے لیے میدان جہاد میں اپنے دل کو اور قدم کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنے کے لیے سب سے حقیقی سبب اور معنوی سبب وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی بات ارشاد فرمائیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں ہم یہ تشریح کر سکتے ہیں کہ جب یہ جنگی حالات ہوں، کیونکہ یہ آیات جنگی مواقع کے احکام بیان کر رہے ہیں، سورہ انفال ہے، سورہ انفال تو شروع ہوئی غزوہ بدر سے ہوتی، تو اس آیت مبارکہ میں ساری جنگی حالات کو بیان کیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم رہو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ دو باتیں فرمائی، آگے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اس موقع پر، ویسے تو ہر موقع پر ہی مومن کو اللہ کی مدد کا سہارا ہے اور کافر کو اپنی توپوں کا سہارا ہے، تو لیکن اس موقع پر خاص طور پر اللہ کی مدد اس کی مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کا ہر قدم، اس کی ہر حرکت وہ اللہ کی مدد کے محتاج ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ ایک طرف سینکڑوں طیارے اڑ رہے ہیں اور ایک طرف چند طیارے اڑ رہے ہیں، تو ایک طرف 10 گنا بڑا ملک ہے، دوسری طرف 10 گنا چھوٹا ملک ہے، اور ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل جو اس وقت پوری دنیا میں بدماش بنا ہوا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا وہ دعوے دار بھی ہے، اس کے دیے ہوئے ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، فرانس کے دیے ہوئے جہاز ان کے پاس ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، اور دوسری طرف اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ تو دیکھیں کہ چھوٹے سے ملک نے تھوڑے سے جہازوں کے ساتھ ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، 6 گرائے ہیں۔ وہ نہ مانیں، گنتی کر لیں اپنے جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی گنتی کر لیں تو یقیناً ان میں سے 6 کم ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، اللہ کی مدد کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ظاہری اسباب کو آپ دیکھیں تو کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر جہاد کی آیات چل رہی ہیں، احکام چل رہے ہیں، اس موقع پر خاص طور پر قرآن نے کہا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ پوری عوام کو یہ حکم ہے، قرآن دے رہا ہے، اگر کوئی گڑبڑ تھی تو اب چھوڑ دو۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا گڑبڑ تھی، کہاں کہاں میرے اندر کمزوری، جھول کہاں کا ہے، یہ موقع ہے اب چھوڑ دے، کیونکہ اب تو جنگی حالات ہیں، دونوں ملک دونوں کے نشانوں پر ہیں، یہ پتہ ہے نا ہم سب کو، دونوں ملک دونوں کے نشانے پر، اور سرحدیں ملی ہوئی ہیں، اور وہ اتنی قریب سے وار ہوتے ہیں کہ موقع ہی نہیں ہے کہ ان راکٹوں کو یا ان میزائلوں کو روکا جا سکے، اتنے قریب ہیں دونوں ملک۔ تو اس موقع پر تو اللہ کی طرف رجوع بڑھ جانا چاہیے، ہر لمحے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ۔ آگے فرمایا ولا تنازعوا، یہ جھگڑے مت کرو، اب چھوڑ دو جھگڑے، یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے ہیں سیاست کے نام پر، مذہبی مصالح کے نام پر، یا اور ذاتیات کے نام پر، ان سب کو پس پش ڈال دو۔ اب دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا جب ہم آپس میں لڑیں گے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ فتفشلوا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم لوگ بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیچھے آیت مبارکہ کے شروع میں فرمایا تھا فثبتوا، دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، ثابت قدمی کے لیے حوصلہ چاہیے، حوصلے کے لیے اجتماعیت چاہیے، اور جھگڑوں سے اجتماعیت ٹوٹے گی، اجتماعیت کے ختم ہونے سے بزدلی پیدا ہوگی، بزدلی کے ختم ہونے سے جو قدم کا ثبات تھا وہ ختم ہو جائے گا، پاؤں ڈگمگا جائیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا ولا تنازعوا، یہ جھگڑے چھوڑ دو، اب جو تھے اب ختم کرو۔
اگر باقی رہے دنیا میں زندہ رہے تو پھر لڑ لیں گے، لڑنے کے اور بتھیرے موقع، اب مت لڑو۔ ویسے یہ جو منازعات ہوتی ہے نا، ہمارے جو آپس کے چپکلش ہیں اور جھگڑے ہیں، یہ تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں۔ اختلاف کی گنجائش دی ہے اور یہاں اختلاف سے منع نہیں کیا گیا۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا۔ اللہ نے ساری کائنات کو مختلف بنایا، ہر انسان کو مختلف بنایا، ہر ایک کی سوچ خیال مختلف ہے، مختلف ہونے سے تو منع نہیں کیا گیا، اور اختلاف رکھنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کی رائے سے مختلف تھے، حضرات انبیاء کرام ایک دوسرے سے مختلف تھے، کسی نبی میں تھوڑا غصہ زیادہ تھا، کسی نبی میں نرمی زیادہ تھی۔ مختلف ہونے کو منع نہیں کیا گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، ہم اختلاف کو منازعات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اختلاف سے تو کبھی بھی نہیں منع کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو یہ جو ہمارے اختلاف ہے یہ تو نیری زحمت اور لعنت ہے۔ تو اس لیے یہاں ولا تنازعوا کا لفظ ہے، ولا تختلفوا کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مختلف مت ہو، وہ مختلف ہونا تو انسان کا فطری تقاضا ہے۔ منازعات مت کرو، اس کو اتنی ہوا نہ دو، ان کو اتنا بڑھاوا نہ دو کہ تم باہم دست گریباں ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ کیا مطلب؟ دشمن پر جو تمہارا رعب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو سہ جاؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ آیات سورہ انفال کی جو ہمیں رہنمائی کر رہی ہیں ہماری، کہ جب جنگی حالات ہوں تو ان حالات میں فوج نے کیا کرنا، عوام نے کیا کرنا، سب کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے۔ بس ایک اور چیز جو یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک تو ہم نے بڑے نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پر نظر رکھنی چاہیے، اس کے خزانوں پر، اس کی مدد پر، اس کی قوت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ جو غلط باتیں ہیں، بناوٹی اور جیلی خبریں ہیں، ان سے احتراز کریں، ہتھولا رکھیں۔ خام خواہ جنگی حکمت عملی ہم نہیں سمجھتے، ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کیا ہے۔ لوگ معمولی باتوں کو لے کر اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جی ہماری فوج سوئی ہوئی ہے، جی ہماری فوج نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہے۔ یہ اس قسم کے نیریٹیو جو بھی بنتے ہیں وہ باہر کی طرف سے آتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، اور اگر ہمارے ہیں تو وہ بیوقوف لوگ ہیں جو یوں کی حرکتیں کرتے ہیں، یوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، جو میدان جنگ میں ہے اس کو پتہ ہے۔ ہم صرف ایک بات سمجھیں اور اسی کے اوپر کھڑے رہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک جو کلمے کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم اس کے لیے جان کی بازی اور جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جو ہمیں ہدایات ملے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہمیں اپنی فوج کی مدد کے لیے جو کرنا پڑے ہم وہ کریں گے۔ کوئی بھی جو ہے غیر مستند بات کو مت پھیلائیں، کوئی مستند بات معتبر ذرائع سے ہم تک آتی ہے تو اس کو پھیلائیں۔ ہم دیکھیں ایسے موقعوں پر ایسی افواہیں پھیلانا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات ماند پڑیں اور ان کو ٹھیس پہنچے، یہ جنگ کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ نفسیات کو قابو میں رکھنا اور نفسیاتی جنگ لڑنا، یہ بھی جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لہذا ہم ان باتوں کو سمجھیں، ایسی بات شیئر کریں جس سے ہماری فوج کا، ہمارے ملک کا مورال بلند ہوتا ہو۔
عوام کے حوصلے بلند ہوتے ہوں، اللہ پر اعتماد جمتا ہو، ایسی کوئی بات شیئر کریں۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ غیر مستند ہے اور جس کی وجہ سے حوصلے پست ہوتے ہیں، اللہ پر اعتماد ختم ہوتا ہے، عوام کی اپنی فوج کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ خلیج بڑھتی ہے، ایسی باتوں کو پھیلانے سے احتراز کریں، گریز کریں، جنگ میں مثبت کردار ادا کریں، منفی کردار ادا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔